बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने KP का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया है। सुहेल अफरीदी पर दबाव था कि वो सरप्लस बजट पेश करे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुहेल अफरीदी ने सूबे से वफाक को दी जाने वाली ग्रांट भी बजट का हिस्सा नहीं बनाई और कहा है कि जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती वो सूबे से मरकज़ को ग्रांट देने की मंजूरी नहीं ले लेते इमरान खान से, तब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। पहले ज़राए के हवाले से बताया गया था कि KP हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेश करेगी, मगर पूरे साल का बजट पेश कर दिया गया। सुहेल अफरीदी पर पार्टी कारकुनों का भी दबाव था कि सरप्लस बजट पेश ना किया जाए, उसकी बजाय सूबे के वसाइल जो हैं वो अपने आवाम पर ख़र्च किए जाएँ। बहरहाल सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने कारकुनों और पार्टी की उमंगों के मुताबिक बजट पेश कर दिया। अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। अगर अब भी इमरान खान की मुलाकातें बहाल नहीं होती और दूसरी तरफ सूबे ने वफाकी ग्रांट की मंजूरी भी नहीं देता सूबा, तो ऑब्वियसली फिर कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी और जब इस तरह की कशीदगी बढ़ती है तो नून लीग के कैंपों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुहेल अफरीदी को अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए ये हकीकत भी बहरहाल ज़हन में रखनी चाहिए कि वो लड़ते लड़ते नून लीग की पिच पर ना चले जाएं और उनकी विकेट पे ना खेलने लग जाएं, इसलिए आगे नहायत दानिशमंदी का मुजाहरा भी करना होगा। अच्छा नाज़रीन, IT के मतनाज़ा कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल ने पूरे मुल्क में अलार्मिंग सिचुएशन या यूँ कह लें कि ख़तरे की घंटी बजा दी है। जैसे जैसे इस बिल की तफसील और उसको मंजूर कराए जाने का तरीक़ा वारदात सामने आ रहा है, पता चल रहा है कि हुकूमत कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी घर से बेदखल कर सकती है। ये तारीख़ में पहले इससे कभी नहीं हुआ, ऐसी कानून साजी कभी नहीं हुई और इस जुल्म पर कोई एहतजाज करने के काबिल भी नहीं होगा। इस बिल के तहत घर या प्रॉपर्टी, कल भी इसकी तफसीलात अर्ज़ कर दी थी दोबारा, मतलब आप ज़रा गौर फरमाइए कि कितना बड़ा जुल्म होने जा रहा है। इस बिल के तहत घर या प्रॉपर्टी का मालिक टेलीकॉम कंपनियों को अपनी जगह देने से इनकार ही नहीं कर सकेगा। इस मतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम कंपनियां जहां चाहें जितने चाहें टावर लगा सकेंगी, फाइबर ऑप्टिक बिछा सकेंगी। अगर आप इनकार करेंगे तो आपको हुकूमत के पास शिकायत करनी पड़ेगी और अदालत जाना पड़ेगा। आपके लिए इनकार का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आम बात यह है कि मतनाज़ा तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका हुआ है, आपको बता चुका हूँ। बिल के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज़ को इंस्टॉलेशन से पहले प्रॉपर्टी के मालिक से इजाज़त लेनी होगी। अगर 15 दिन में जवाब ना मिले तो वो रिमाइंडर देना होगा। इस तरह सरकारी ज़मीन पर 30 दिन में जवाब ना मिलने पर रिमाइंडर के बाद दरख्वास्त मंजूर समझी जाएगी। अगर निजी ज़मीन का मालिक जो है 30 दिन तक जवाब ना दे तो टेलीकॉम कंपनियाँ जो है हुकूमत के पास जा सकती हैं। सरकारी नाज़रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंस्टॉलेशन के लिए कोई फ़ीस किराया नहीं है, प्राइवेट की अलग बात है, सरकारी पर फ्री खाता है। निजी ज़मीन पर जो बात जिसकी हम कर रहे हैं वो निजी ज़मीन पर टेलीकॉम कंपनी और मालिक जो है बाहमी रजामंदी से किराया तय करेंगे। अगर तनाज़ा हुआ तो फिर हुकूमत मुदाखलत करेगी, एक सरकारी अफसर भेजा जाएगा जो अगर निजी मालिक के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो फिर मामला अदालत में जाएगा। यानी अपने घर जैसे बुनियादी हक़ से महरूम होने वाला बाकी ज़िंदगी जो है वो अदालतों के चक्कर लगाता रहेगा। इन मतलब अजीब व गरीबी नाज़रीन, इस कानून की किसी तरह जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही, कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई मजहूल सी, कमज़ोर सी, कोई लागर सी जस्टिफिकेशन भी मेरी समझ से बाहर है। मतलब नून लीगी हुकूमत की बदनीयती इससे भी वाज़ेह है कि इस बिल को फ़ाइनेंस बिल के अंदर शामिल करके इसे कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया। अगर ऐसा बिल लाना भी था तो इसे अलग से टेबल किया जाता, इस पर असम्बली के अंदर और मीडिया में बहस होती, मगर इरादे कुछ और थे। यकीनी तौर पर कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुबैना तौर पर इसके बिल के पीछे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, बड़े बड़े किकबैक्स होंगे। नून लीग की हुकूमत ने नाज़रीन 2018 में भी जाते जाते अरकान असम्बली के हलफनामे में तब्दीली करके ऐसी शरारत की कोशिश की थी जिससे पूरा मुल्क जो है इंतहा पसंदी की लपेट में आ सकता था। लगता है कि मतनाज़ा बिल भी हुकूमत की रुखसती का बायस बन सकता है। पीपल्स पार्टी का किरदार भी इस हवाले से बड़ा ही मुजरमाना है। उसे ज़ालिमाना बिल की जुज़ियात का पूरी तरह इल्म था, इसके बावजूद कौमी असम्बली से पास होने दिया उसने। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग से मामला ख़राब हुए तो सेनेट में उसने इस बिल की मुखालफत कर दी। फिर भी पीपल्स पार्टी का किरदार जो है नून लीग से ज़्यादा गिनौना नहीं है। नून लीग ने तो फैसला कर लिया है कि उसे अब आवाम से उनके मसाइल से, उनकी बेहतरी से कोई सरोकार नहीं है। नून लीगी हुकूमत ने दिल से ये मान लिया है शायद कि अब अवाम जो हैं वो कभी भी उनकी तरफ माइल नहीं होंगे, इसलिए वो हर तरह के नताइज से बेपरवाह होकर अवाम दुश्मनी की हर हद फलांगते चले जा रहे हैं।
اس بل کے خلاف 2 روز سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ اکثر سوشل میڈیا صارفین کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کے تحت سب سے پہلے آئی ٹی کی وزیر جو شہزادہ فاطمہ صاحب ہے ان کے گھر کے اندر ٹاور نصب کیا جائے، جس پر شہزادہ فاطمہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ زمین کے اوپر انفراسٹرکچر کی تنصیب کے حوالے سے بل میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اسے ضرور دور کر دیا جائے گا۔ 5 کروڑ تک کا جرمانہ اسی صورت میں ہوگا جب باہمی رضامندی سے معاہدہ ہونے کے بعد زمین یا جائیداد کے مالک کی جانب سے خلاف ورزی کی جائے گی، یعنی کان ادھروں نہیں پڑے ادھروں پڑھ لے۔ میں فرق کیا ہے؟ اب مجھے شہزادہ فاطمہ صاحبہ کی جو وضاحت ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، وہ کیا وضاحت کی ہے، کون سا آتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے، کون سی وہ ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لفظوں کا رد و بدل کر کے اس بل کو بالآخر منظور کرا لیا جائے گا سینٹ سے بھی، یعنی نون لیگ اب بھی بل واپس نہیں لینا چاہتی، وہی نا چھوٹی موٹی کوئی میک اپ کر کے اس کا بل پاس کرانے پہ وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی پوری کوشش کی ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران قوم پر کم سے کم معاشی دباؤ ڈالا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جی جنگ ختم ہونے پر انہوں نے صبح کہا تھا کہ جی آج پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے بعد جتنا ریلیف دیا گیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل میں 67 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، اور کچھ نہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ اگر واقعی عوام کے دکھ درد کا رتی برابر بھی احساس تھا شہباز شریف صاحب کو تو وہ جنگ سے پہلے والی قیمتیں بحال کر دیتے، ایٹ لیسٹ یہ تو کرتے نا۔ جنگ سے دیکھیں اب کیا رہ گیا ہے، عالمی منڈی میں جنگ سے پہلے والی قیمتیں آ چکی ہیں، تو پھر آپ کو کیا امر مانے ہیں کہ آپ جنگ سے پہلے کیا آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ جو آپ نے آتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے، آپ کو پوری کمی کرنی چاہیے تھی، آپ کو وہی پہلے والی پرائسز پہ لے کے جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کوئی جواز نہیں ہے آپ کے پاس، عوام کو ٹرکھانے والی کارروائی ہے۔ حکمرانوں کو لگتا ہے، مگر کیا کریں، برا لگتا ہے حکمرانوں کو، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ حقیقت، تلخ حقیقت بتائے بغیر بات بنتی نہیں ہے، بات مکمل ہی نہیں ہوتی کہ عمران خان حکومت کے آخری مہینوں میں پیٹرول کی فی بیرل قیمت آج کی قیمت سے 25% زیادہ تھی اور عوام کو پیٹرول جو ہے پھر بھی 150 روپے لیٹر مل رہا تھا۔ شہباز سرکار بھلے عمران خان کے دور کی قیمت پر پیٹرول نہ بیچے، اتنا ہی عرض کرتا جا رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے والی قیمتیں تو کم از کم بحال کر دیتے نا۔ اچھا ناظرین، مزے کی بات، وزیر اعظم صاحب کا آج قومی اسمبلی میں خطاب کئی حوالوں سے یادگار رہے گا۔ ویسے تو وزیر اعظم صاحب بڑے ہی مستقل مزاج ہیں، انہوں نے 80 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا اور جو اولین تقریر یاد کی تھی آج بھی نہایت ثابت قدمی سے کم و بیش 2-4 جملوں کی تبدیلی کے بعد وہی دہراتے چلے جا رہے ہیں، وہی شبانہ روز محنت، وہی یکجان دو قالب اور پتہ نہیں مخصوص الفاظ ہیں ان کے، اور بے پایاں کرم، اللہ پاک کا بے پایاں کرم۔ ویسے یہ کام نہ ہو تو مطلب یہ پھر بار بار وہ کہتے ہیں، ہر بار ان کے وہی الفاظ وہی جملے سننے کو ملتے ہیں، حتیٰ کہ اوائل دنوں میں انہوں نے جو اشعار محترم جناب عطاء اللہ قاسمی کے ہاتھوں یاد ہوئے تھے کہ زبان سے یاد کرائے گئے تھے ان کو، انہی سے آج بھی کام چلایا جا رہا ہے۔ مگر آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے اپنے رٹے رٹائے اشعار کی جگہ ایک نیا شعر ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس زبان زد عام شعر کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے جو 5ویں جماعت کا بچہ بھی پڑھتا ہے، بلکہ اس شعر کا انہوں نے جو پنچنگ ورڈ ہی اڑا کے رکھ دیا۔ بولے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، پہلے مصرے کے بعد انہوں نے کچھ توقف کیا یا شعر کا وہ اگلا مصرع بھول گئے، اور جب وہ مین ویل وہ اگلا مصرع انہوں نے توقف کیا تو دھیان جو ہے وہ ہزاروں سال والی نرگس سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی اور نرگس کی جانب چلا گیا۔ بہرحال ابھی اسی ذہنی ہم کشمکش میں تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے شعر کا دوسرا مصرع پڑھا، بلکہ داغ دیا کہ جی بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور، یا پتہ نہیں بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ، اچھا دیدہ ور یہاں بھی شعر کے جو فنی نقائص پہ نظر جانے کی بجائے بالکل ایسا لگا ایک لمحے کے لیے کہ وہ والا دیدہ ور نہیں ہے، بلکہ پہلے والی جو نرگس ہے ان کی چھوٹی بہن دیدار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان سے میں تو ایک لمحے کے لیے بالکل حیران رہ گیا کہ نرگس اور دیدار کے وزیر اعظم صاحب کو ذکر کی کیا سوچ گئی ہے۔ مطلب تھوڑی دیر بعد پھر بہت کوشش سے پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب تو ہزاروں سال والی نرگس والا شعر سنا رہے ہیں،
اس پر ایک نئی الجھن نے آ لیا پھر کہ یہاں کون سی نرگس ہزاروں سال روتی رہی ہے اور کون سا دیدہ ور پیدا ہوا ہے. وزیر اعظم نے تو نام کسی کا لیا ہی نہیں ہے. البتہ جس طرح سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہ کندھے اچکا کر تقریر کر رہے تھے, اس سے مراد یہی تھا شاید کہ وہ دیدہ ور ہی, وہ خود ہی اس دیدہ ور اس قوم سے مخاطب ہے. بہرحال اچھا ناظرین, اگلے مالی سال کے لیے پنجاب کے بجٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اگلے سال بھی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے, کوئی منصوبہ زیر غور نہیں, کیونکہ بجٹ دستاویز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے گئے. بلدیاتی الیکشن کرانا ناظرین ایک آئینی ضرورت ہے, مگر پنجاب اور اسلام آباد میں ہونے والی اس آئین شکنی پر الیکشن کمیشن اور اس کے سربراہ جناب سکندر سلطان راجہ بالکل خاموش ہیں. یہ وہی سکندر سلطان راجہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر پی ٹی آئی سے اس کا نشان چھین لیا تھا کہ انہوں نے ایک جمہوری ضرورت پوری نہیں کی, انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, مگر ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے پر انہیں قطعی طور پہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی. پنجاب کی بجٹ دستاویز کے مطابق ترقیاتی بجٹ تو تقریباً آدھا کر دیا گیا ہے, مگر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سیکریٹریٹ میں انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. پہلے سال اس مد میں 5 کروڑ مختص کیے گئے تھے, لیکن خرچ 11 کروڑ 90 لاکھ روپے ہوئے. گزشتہ سال انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس کے لیے 7 کروڑ روپے تجویز تھے, لیکن خرچ کتنے ہوئے وہ خانہ خالی رکھا گیا. پنجاب کے عوام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ان کی وزیر اعلیٰ نے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹس پر کتنے کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. پنجاب حکومت نے رواں حکومت کے اخراجات کا تخمینہ بھی جاری کیا, جس کے مطابق وی آئی پی فلائٹ مینٹیننس اینڈ آپریشن سیل کا جو 2024-25 کا بل تھا وہ تھا ناظرین 21 کروڑ 44 لاکھ روپے. پھر 2025-26 یعنی رواں سال کا بل تھا 23 کروڑ 50 لاکھ. پھر یہ بل ریوائز ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے 11 ارب 23 کروڑ روپے, سیدھا 11 ارب کا اضافہ. اب سمجھ آتی ہے کہ پنجاب میں اربوں کا جہاز کہاں سے آیا. اربوں کا نہیں, عربیوں کا نہیں, اربوں روپے کا جہاز کہاں سے آیا. یہ جہاز بھی اس وقت خریدا گیا جب کفایت شعاری کی مہم کے اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے تھے, ڈنکے بجائے جا رہے تھے. اچھا ناظرین, کچھ روز پہلے بتایا گیا تھا جی وزراء کی کرپشن فائلز کئی صحافیوں کو پہنچا دی گئی ہیں جو بڑی ارق ریزی سے ان فائلوں پر کام کر رہے ہیں. انہی صحافیوں میں ایک معروف تحقیقاتی صحافی جناب شاہد میتلا بھی ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ ایک خاتون وزیر نے لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں مہنگے اپارٹمنٹس خریدے ہیں. مے فیئر ناظرین لندن کا سب سے مہنگا پوش علاقہ ہے, آپ جانتے ہیں. اسی علاقے میں میاں نواز شریف صاحب کے شورائے آفاق اپارٹمنٹس ہیں جن کا ذکر پاناما لیکس میں بھی ہے. اب ناظرین سیدھی بات ہے کہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خبروں پر باقاعدہ تحقیقات کریں, بلکہ سب سے پہلے تو یہ بات اس کا پتہ چلایا جائے کہ یہی بات فیصل وابڈا صاحب نے بھی کی تھی, جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناک تلے ایک عورت نے 100 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی اگر کارروائی کی جانی چاہیے تو سب سے پہلے اس کا آغاز فیصل وابڈا کے خلاف کارروائی سے ہونا چاہیے. پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے ناظرین. بہرحال ناظرین چلتے چلتے شاہد اشرف کے چند اشعار. سفید ہو گیا سب کچھ سیاہ کوئی نہیں, سفید ہو گیا سب کچھ سیاہ کوئی نہیں, تمام شہر میں روشن نگاہ کوئی نہیں, خطائیں کرنے سے روکا نہیں گیا ہم کو, سزا سنائی گئی انتباہ کوئی نہیں. کہاں ہے آگ لگی کون جل کے راکھ ہوا, دھواں تو پھیلا ہوا ہے گواہ کوئی نہیں. کسی خیال کے نرغے میں آ گیا ہوں میں, یہاں سے زندہ نکلنے کی راہ کوئی نہیں. ازل سے راندہ درگاہ ہوں زمانے میں, ازل سے راندہ درگاہ ہوں زمانے میں, میرے لیے کوئی جائے پناہ کوئی نہیں. تعلق اپنی جگہ پر ضرور ہے لیکن ہمارے درمیاں واضح نباہ کوئی نہیں. میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں اس لیے شاہد, میرے علاوہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں, میرے علاوہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.